نکلی رہ گئی نکلی بلندی کے رکھ دی کشمیری آواز میں ماشاءاللہ علی کے بعد میں سلوات ہو رہی ہے حضرات محترم کل 18 جیل کی مجلس سے آزا بعد نماز ظہرین اسی بارگاہ میں ہوگی جس میں دیگر پڑھنے والوں کے علاوہ ذاکر البیت شفقت صاحب ذاکر البیت وسیم باز فیروز صاحب اور دیگر خطاب فرمائیں گے ملتمس مسعود خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب سے کہ وہ ذکر محمد اہل بیت علیہ السلام کے آخر میں مل کر باوجود میں صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات ایک اہل سنت بھائی مجلس میں آپ سے التماس دعا کے لیے بڑا عجیب اور اچھا جملہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ گناہوں سے رہائی کی دعا کریں اور بے گناہوں کی رہائی کی دعا کریں کاروبار میں برکت اچھے رشتوں کے لیے بچوں کی فرمانبرداری والدہ کی صحت سید وسیم زیدی کی والدہ کی صحت اسی طرح جناب منصور خان صاحب کی والد کی صحت اور آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے برابر صلوات التماس ہے
حسین کے تمام مرحومین، جناب علی شیر نقوی صاحب اور جناب وسیم زیدی صاحب کی والدہ کی صحت، سلامتی، رزق، عزت میں اضافے کے لیے صلوات جناب ملک منظور حسین کے مرحومین اور زوجہ اور سید محبوب علی نقوی، زوجہ اور سید ممتاز علی بخاری، زوجہ اور سید فیاض علی بخاری، سید آفتاب علی نقوی اور امہ مغفورہ سیدہ نرگس نقوی، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے فاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت کے لیے صلوات کریں۔ سورہ مبارکہ والعصر، قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، حیات انسانی کا دستور سورہ، بشری زندگی کے لیے راہ عمل سورہ، مختصر ترین سورہ ہے مگر قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر اس سورے کی تفسیر دیکھنی ہو تو پورا قرآن پڑھیں گے، اور پورے قرآن کا اختصار دیکھنا ہو تو سورہ والعصر پڑھیں گے۔ محبوب ترین سورہ ہے، پسندیدہ سورہ ہے، اور اس سورے کے ایک ایک نقطے پر میری زندگی کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ جن کے نزدیک وقت کی اہمیت نہ ہو، وقت پھر انہیں اہمیت نہیں دیتا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں پھر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ آج وہی زندہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کو زندہ رکھا، جنہوں نے وقت کا احترام کیا۔ تو تمام تر امور کا تعلق وقت سے ہے، اور جتنا وقت کی قدر ہوگی اتنا ہی میری زندگی میں بہتری آئے گی۔ میں خود طے کروں کہ میرے نزدیک وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ لکڑ پتھر تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، اینٹیں بجری تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، دال چاول گندم تولنے کا ترازو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے مبی قیمت کسی جنس کی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا ترازو بھی نازک تر ہوتا ہے۔ ہیرا اور سونا کلو اور 2 کلو کے باٹ سے نہیں تولا جاتا۔ ہیرے اور سونے کو تولنے کے لیے بہت ہی ظریف سا ترازو ہوتا ہے، جس میں گرام اور تولا اور ماشے کا وزن رکھا ہوتا ہے۔ گراموں سے تولا جاتا ہے سونے کو اور ہیروں کو۔ تو میں خود طے کروں کہ میری زندگی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر میری زندگی کی قیمت ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ 47 سال کا ہو گیا ہوں۔ کون سی سالگرہ ہے؟ 47ویں سالگرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی کو جس پیمانے میں تولا ہے وہ سال ہے، جبکہ سال میں تو 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ان دنوں میں ہفتے ہیں، اور پھر ہفتوں میں 12 اور 24 گھنٹے ہیں، اور گھنٹوں میں 60 منٹ ہیں، اور ہر منٹ میں 60 ثانیے ہیں، آنات ہیں، لمحات ہیں۔ تو اگر میرے نزدیک ہاں کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو مجھے حسین کا مرید بنا دیتا ہے، اور اگر میری
حسینی بن جاتا ہوں اور نہ کہہ کے یزید سے تعلق توڑ لیتا ہوں تو قیمت تو ایک لمحے کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ لیجیے. ایک صلوات پڑھ لیجیے بھائی. شیخ صاحب میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. اب ایک سوال کا پرچہ بھی آیا ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں ابا قبا پہن کے اس لیے پھرتا ہوں کہ کوئی غیر شیعہ، کوئی شیعوں پر شبہے ڈالنے والا، کوئی شیعوں کا علمی مخالف سوال کر دے. تو ایک پرچہ آیا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ سوال کے جواب دیں. تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ممبر پہ ہی دوں گا جواب. ممبر پہ تو میرا مضمون ہے نا. میں کچھ ایک چیز سوچ کر آیا ہوں کہ یہ بیان کرنا ہے. ہر جی کی مجلس تو پڑھتے نہیں ہے، کشکول تو پڑھتے نہیں ہے کہ جو دماغ میں آیا پڑھ دیں. تو میں جس بھائی نے سوال دیا ہے ان کا نمبر لکھا ہے، وہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے فون پر بات کروں. جواب ضرور دوں گا، مگر یہ نہیں کہا تھا میں نے کیا ممبر پہ جواب دوں گا. تو ایک سوال پڑھ لیتا ہوں. توجہ ہے حضرات کی. تو انسان کی قدر و قیمت اس کی زندگی سے ہے اور اس کی زندگی میں ایک لمحے کی قیمت ہے. تو یہ ایک لمحے میں فیصلہ ہے نا، ایک لمحے کا فیصلہ وہ ہمیں زیر و زبر کر دیتا ہے، مجرم اور محرم کر دیتا ہے، کبھی متشابہ کر دیتا ہے اور کبھی محکم کر دیتا ہے. یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیتا ہے. لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ کر دیتا ہے. جب یہ طے ہے کہ یہ فیصلے لمحوں میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لمحوں کا حساب کرنا ہوگا. جب قیامت میں اللہ لمحات کا حساب لے گا تو میں دنیا میں سالوں کا حساب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں حساب دے رہا ہوں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، جبکہ مجھے حساب اللہ کے یہاں لمحوں کا دینا ہے. تو یہی تو اللہ قرآن میں قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو. اور جتنا وقت کی قدر ہوتی چلی جائے گی جتنا نظامی ماحول اور بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں سے جوڑا ہے جنہوں نے وقت بنائے، جنہوں نے وقتوں کو طے کیا ہے، جن کی وجہ سے ہی وقت کا مفہوم ہے، جن کے دم سے ہی وقت کی قدر ہے. اللہ ان کے لمحات زندگی کو یاد کرتا ہے تو والعصر کہہ کر قسم کھاتا ہے. یہ والعصر کہہ کے جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ حسین کے عصر عاشور کی قسم ہے. اور یہ جو اللہ نے والعصر کہہ کے قسم کھائی ہے یہ سرکار کے 63 برس کی زندگی کی قسم ہے. اس لیے کہ میں نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہوں. ہم تو نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم آب و گل کی درمیانی کہتے ہیں. اور حدیث پوری سنائی جائے کون تو نبی انور آدم و بین الماء والتین وکانا علی ولیہ. آدم و بین الماء والتین اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنا بھی نہیں تھا.
یہ اس لیے فرمایا کہ زمین پر علی 63 سال رہے. ایک علت بتا رہا ہوں، زمین پر علی 63 سال رہے اور آسمانوں میں علی اس وقت سے تھے جب آدم بھی نہیں تھے. جو جہاں زیادہ رہے گا وہاں کے رستے زیادہ جائیں. سلام پڑھے محمد و آلہ. کبھی پا سکی منزل علی کے بغیر. دنیا نہ کبھی پا سکی، علامہ صاحب دنیا نہ کبھی پا سکی منزل علی کے بغیر، اور گم ہو گئے سفینوں کے ساحل علی کے بغیر. تقسیم کرنے والے ہیں جنت کو جب علی، تو جنت کیسے حاصل ہوگی علی کے بغیر. دم دم سری سردار کلندر والعصر، قسم ہے وقت کی. عصر عصر عاشور ہو یا عصر مصطفی. 23 برس کی نبوی زندگی، اس ظاہری نبوی زندگی، 63 برس کی نبوی زندگی. جی جملہ بہتر کر رہا ہوں، نبی 40 سال میں نبی نہیں ہوئے. جو آپ سے یہ کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اس سے کہیے گا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی. نبی مکرم تو ہمارے اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا. سرکار دو جہاں کی ظاہری اعلان میں نبوت اور ہے اور وجود نبوی اور ہے. جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ اپنے امام کو غائب مانتے ہو، حاضر امام مانو. میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں. اور تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے. حضور تو ہے. میرے مولا نبی مکے میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. بس جب پہچاننے لگ گئے لوگ تو وہی ظہور ہو گیا. امام مہدی کسی غار میں نہیں بیٹھے، ہمارے امام ہر جگہ موجود ہیں. اس مجلس میں بھی ان کو آنے کی دعوت دیجیے مدد سورات کے ذریعے. ہیں حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. سرکار مدینے میں 40 سال تک حاضر تھے. ظاہر جب ہوئے کہ جب علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ رسالت جب مولا علی نے پڑھ کر سنا دیا تو وہ ظاہر بھی ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، آپ کی مدد میں کروں گا اللہ کے رسول. ابھی تو انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا تو علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ. یہ قصہ کچھ اور ہے. بحث اتنی ہے کہ وہ عصر مصطفی ہو یا عصر عاشورہ، دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. عزیزان گرامی، ہمیں عصر مصطفی میں کچھ دیر کے لیے جانا ہے، اور ان مجلسوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں تو نبی چاہیے، ہمیں تو حضور چاہیے، ہمیں تو سرکار کی سیرت چاہیے. اور یہ بات بہت
علی سے. تمام صحابہ کرام کا احترام رہے مگر علی علی ہے. علی کا مقام اور عظمت علی ہے. دیکھیے بہت ہی سادہ اور سیدھی زبان میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. خدا نہ خواستہ جعفریہ کالونی کے چاراہے کے اوپر 2 بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے اور ایک دھماکے کی آواز محسوس کی جائے اور پھر علاقے کے اندر خبر پھیلنے لگے کہ 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں, اتنے لوگ خدا نہ خواستہ مر گئے, اتنے زخمی ہیں. مثال ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اور پھر لوگ جائے حادثہ پر دیکھنے کے لیے روانہ ہوں, کوئی اس گلی سے, کوئی اس کوچے سے اور کوئی اس گھر سے نکلے اور پھر کچھ پہنچے 2 گھنٹے کے بعد تو نہ انہیں کوئی جنازہ نظر آئے نہ کوئی زخمی, مگر 2 گاڑیاں ٹکری ہوئی اور ٹکرائی ہوئی اور لڑی ہوئی آپس میں کھڑی نظر آئے. پھر 4 گھنٹے بعد کوئی اور پہنچے تو وہ 2 گاڑیاں بھی نہ ہو مگر کچھ آثار ہو کہ یہاں کچھ ہوا ہے, اور کوئی 10 گھنٹے بعد پہنچے تو وہ بھی صفائی کر دی جائے بے نظیر کے جنازے کی طرح, بعد میں پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے مارا ہے. تو یہ وہ کچھ اور بتائے گا کہ کیا ہوا تھا. اب حادثہ ایک ہے اور روایتیں مختلف ہیں. جنہوں نے گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھا, جنازوں کو اور زخمیوں کو دیکھا, ان کا بیان کچھ اور ہے. جو 2 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہے. جو 6 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہے. واقعہ ایک ہے, بیان مختلف ہے. کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی سرکار کا 10 سال کا ساتھی ہے, کوئی اعلان نبوت سے پہلے کا ساتھی ہے, کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا. دیا کرو میرے ویر علی دے ذکر اور مولا علی دے ذکر دے صدقے چ سب کو سب کچھ مل گیا, مگر یاد رکھنا اسے کچھ نہ ملا جسے علی اللہ چلی, کلمے وچ چلی, اذان وچ چلی, نماز وچ چلی, قرآن وچ چلی, کعبے وچ چلی, قبر وچ چلی. علی اللہ, احسان اللہ, فضل اللہ, ذکر اللہ, نصیحت اللہ, نور اللہ, اسد اللہ, کرم اللہ, غیرت اللہ, حجت اللہ, عزت اللہ, نفس اللہ, حجاب اللہ, روح اللہ, علی ولی اللہ, جناب امیر دا, محمد امیر دا, سارے نبیاں دا, چپر اور شبیر دے بابے دا, راضی دے بابے دا, کلے ایمان, کلے قرآن, وارث سے قرآن, کہ حلالی حرامی دی پہچان میرا ہے. اور علی سے بہتر کسی نے بتایا بھی نہیں. یہ تو میرا دعویٰ تھا نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے, تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. مولا علی سے ہم پوچھیں گے, یہ دعویٰ ہے. تو کیا مولا علی نے کچھ بتایا؟ ہاں, مولا علی نے جو نبی بتائے تو کسی نے نہیں بتایا. لہذا جب مولا سے پوچھا گیا صرف لنا نبی اللہ یا امیر المومنین, یا امیر المومنین ہمیں بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے, اور ایسے بتائیں کہ اننی نرا گویا ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرے مولا علی کا پہلا جملہ لکل عضو معجزۃ, نبی کو اللہ نے نبی کے ہر عضو کو معجزہ عطا کیا. بالوں کا معجزہ, پیشانی کا معجزہ, سرکار کی بھووں کا معجزہ, پلکوں کا معجزہ, نبی کی آنکھوں کا معجزہ, نبی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کا معجزہ, سرکار کی بینی مبارک کا معجزہ, سرکار کے لمحے مبارک کا معجزہ, دندان مبارک کے معجزے, لعاب دہن کے معجزے, سرکار دو جہاں کے دونوں کانوں کی لو کے معجزے, مولا کائنات نے نبی کی انگلیوں کے معجزے, ناخنوں کے معجزے, سرکار دو جہاں کے وجود اور شمائل کے معجزے. ایک تفصیلی اور متبل روایت میں
सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नहीं। चलो जो मेरे साथ है भाई, आप पढ़वाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। माहौल बड़ी नायत आपकी। तो फिर सरकार के कद मुबारक को, सरकार के कद को बयान किया। मेरे बच्चों जवानों, इंसान की कद्र, मंजिलत, अहमियत, फजीलत, हैसियत बढ़ जाती है जब वो मुअद्दब हो जाता है। बेअदब लोग हैसियत से गिर जाते हैं, अदब वाले लोग हैसियत पाते हैं। बोलते वक्त जुमलों का इस्तेमाल ऐसा रहे कि जिससे अदब जाहिर होता, ये पता हो कि मैं किससे बात कर रहा हूं। उस्तादों से ऐसे नहीं बोलते जैसे दोस्तों से बोला जाता है। माँ बाप से उस लहजे में बात नहीं होती जैसे ज़ौजा से बात होती हो। खबरदार, हर एक के लिए लहजा अलग होगा, जुमले अलग होंगे। मैं उन वालिदैन से भी कुछ खफगी का इजहार करूंगा जो अपने बच्चे के कांधे पे ऐसे हाथ रख के कहते हैं मेरा बच्चा तो मेरा दोस्त है। जब ये दोस्त अबे तबे में बात करे तो नाराज क्यों होते? फिर इस बात की परेशानी क्यों है कि जी मेरा बच्चा तो अदब नहीं करता, तुमने पहले ही दोस्त बना दिया। बच्चा आपसे बेहिजाबाना बातें करे ये मुमकिन ही नहीं। मगरिब ज़दगी और है और इस्लाम शनासी और है। खबरदार, अपने बच्चों को अपना दोस्त न बनाइए। कुछ हिजाब रहने दीजिए, कुछ अदब रहने दीजिए, कुछ फासला रहने दीजिए। और आज जदीद दौर के मुताबिक अगर ये कहता हो कोई नजर आए कि मेरे बच्चे तो मेरे दोस्त हैं, और मेरे दोस्त जब दोस्ती करे तो फिर परेशानी की क्या जरूरत है? मेरे मौला अली की खिदमत में सलवात पढ़े। दस्तरखान लगा हुआ था, खाने का वक्त था। मेरे मौला ने बाप का हाथ धुलवाया और कंबल को आवाज देकर कहा तुम बेटे का धुलवाओ। और बेटे से कहा अगर अकेले आए होते तो मैं हाथ धुलाता, तुम बाप के साथ आए हो, मेरे नजदीक तुम बराबर नहीं हो। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। औलाद को भी, बेटों को, बेटियों को भी अपने माँ बाप का खास एहतराम रखना है, जो एहतराम अल्लाह ने उन्हें दिया है। हमारे माशरे का बाप कह रहा है मेरा दोस्त है, और अल्लाह कह रहा है कि सामने सर झुका के खड़ो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। कुरान कह रहा है जब माँ बाप के सामने जाओ तो अपने शानों को ऐसे झुकाओ जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा है। और आज का जदीद अब्बा कह रहा है, जदीद अब्बा, आज का जदीद अब्बा ये कह रहा है कि ये बेटा मेरा दोस्त है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अदब, एहतराम, ख्याल रहे, जुमलों का इस्तेमाल रहे। और अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और आपके इदारों में कोई गैर मुहज़्ज़ब, गैर मुअद्दब आपको कोई मिल जाए तो उसको अदब सिखाएं, रोकें। ऐसे नहीं बोलते, ये लफ्ज़ यहाँ नहीं बोला जाता। एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा आज कॉलेज में लेक्चर था, हमारे उस्ताद कह रहे थे कि मौला अली का कद छोटा था। तो बताइए मौलाना क्या वो सही कह रहे थे? मैंने कहा तुम्हारे उस्ताद का कद छोटा है। जिसको ये अदब नहीं है कि मौला अली के लिए क्या लफ्ज़ बोला जाता है, कह रहा है उसे कहना चाहिए था, बहुत कहता तो ये कहना चाहिए था कि मौला अली का कद लंबा नहीं था। जुमलों का इस्तेमाल, कहाँ क्या अदब के, कहाँ क्या बोलना है। जिन्होंने मीरान पाकिस्तान बनाया वो हमारी गली में रहते थे,
اتنا پرانا نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں. مثلا جنہوں نے مینار پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا تو ہم نے ان سے کہا نالی بنوا دی. اب جب انہوں نے نالی بنوا دی تو ایک جگہ ہمارے ساتھ گئے تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا کہ انہوں نے نالی بنوائی. کہوں گا نا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. بنائی تو انہوں نے نالی بھی ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا یہ بے ادبی ہے. بھائی اللہ جانوروں کا رب بھی ہے، مگر یہ بے ادبی ہے کہ میں کہوں کہ مثلا گائے بھینس کا رب. ادب یہ ہے کہ قرآن پکار کے کہے رب موسیٰ و ہارون. یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ادب الہی یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ محمد اور علی کا رب ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے. یہ کیسی بے ادبی ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ نبی مکرم کا قد ایسا تھا اور مولا علی کا قد ایسا تھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سنیں مولا علی کا جملہ. مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کا قد کیسا تھا تو سرکار نے فرمایا کلما مشا. بھائی یہ بڑی محنت کا جملہ ہے. کلما مشا ما احد ان کان طویلا کان اطول منه. نبی جب کسی کے ساتھ چلتے تھے اگرچہ اس کا قد لمبا ہوتا تھا، نبی کے ساتھ آنے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا. سرکار دو جہاں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سرکار کے پیروں میں کوئی پتھر چبھتا تھا تو سرکار کی طبیعت پر ایک لمحہ کی گرانی آتی تھی تو اس پتھر پہ پیر چھپ جاتا. اور نرم مٹی پہ سرکار کے پیروں کے نشان نہیں آتے تھے. نرم مٹی پہ پیروں کے نشان نہیں آتے تھے اور پتھر پہ نشان آ جاتے. کوئی علی بتا رہے ہیں کوئی نبی سے اکڑ کر بات کرے گا تو نبی اس پہ اپنا اثر چھوڑیں گے. نبی کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے. مولا بتا رہے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا. جس کا بدن ہی معجزہ، جس کا بدن مبارک معجزہ ہو، جس کا بدن مبارک معجزہ ہو، معجزہ بدن مبارک معجزہ. میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں میرا کچھ سایہ پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا سایہ پڑ رہا ہے. روشنی کے درمیان اگر میں حائل ہوں گا تو دوسری طرف میرے بدن کا سایہ پڑے گا اور سایہ اندھیرا ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ نور سے اندھیرا صادر ہو. نور سے نور صادر ہوگا. لہذا سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا. ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ کہتے ہیں ان النبی کان ظل اللہ. نبی اللہ کا سایہ تھے. وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَا. اور سائے کا سایہ نہیں ہوگا. اور بہت دیر رک سکتا ہوں لیکن منزل بدلنے کے لیے ایک جملہ کہہ کر، بیت کا جملہ. عزیزو جس نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب اس دور میں چلے جائیں
علی بھی اس دور سے ملیں گے، ہمیں 12 امام اسی دور سے ملیں گے، ہمیں قرآن اسی دور سے ملا، اور سب سے بڑی بات اللہ بھی ہمیں اسی دور سے ملا۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے اللہ نہیں تھا؟ معاذ اللہ نہیں، جیسا اللہ مصطفیٰ نے سمجھایا ایسا اللہ کسی کے سمجھانے کے بس میں نہیں تھا، ایسا اللہ کوئی اور سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ احد، مگر سورہ توحید کو شروع کر رہا ہے قل، تم کہہ دو اللہ احد، اے میرے نبی تم کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے وہ اللہ مانو جو میرا مصطفیٰ سمجھائے، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ ہمیں اللہ بھی لینا ہے تو نبی سے لینا ہے، اور یہ طے ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اور اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کی۔ لا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ولا یعرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اگر مجھے علی سمجھنا ہے تو مجھے اللہ سے پوچھنا ہوگا، اگر مجھے علی سمجھنا ہے تو مجھے نبی سرکار سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ بتائے گا کہ مولا علی کی معرفت کیسے ممکن ہے، اور علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہا ہوں، عصر مصطفیٰ سے ہمیں 4 چیزیں ملی ہیں، تسلی دیجیے تھک نہیں ہے۔ عصر مصطفیٰ سے ہمیں 4 چیزیں ملی ہیں، وہ 4 چیزیں قیامت تک ضروری ہیں۔ سب سے پہلا علم، ہمیں علم ملا ہے نبی کے زمانے سے، اس لیے کہ ہمیں علی ملا ہے نبی کے زمانے سے۔ جی میں زور بیانی اور خطابت نہیں دکھا رہا، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں علم ملا ہے نبی کے زمانے سے۔ علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے، اور میں نے 1000 علوم سے 1000 علوم کھولے۔ علی نے 1000 علوم سے 1000 علوم بنائے ہیں، تو 1000 کو 1000 سے جمع نہیں کریں گے، ضرب دیں گے۔ عراق میں مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایران میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے۔ پاکستان کی مجلسوں میں یہ انداز، یہ نعرے، یہ تمام چیزیں اس مجلس کا حصہ ہے۔ یہ میں ان کی تسلی کو کہہ رہا ہوں جو نعرے لگانے والوں کو بھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر ان کے بارے میں ذخیرہ علم، یہ علیحدہ بحث ہے۔ مجھے نبی نے 1000 علم، ذقنی رسول اللہ ذقن ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جیسا اللہ سے لیا ویسا ہی دے دیا، ماں کے دودھ کی طرح نہیں کہا۔
کہ جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، دودھ دیتی ماں ہے مگر دودھ پی کے دودھ نہیں دیتی. روٹی کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، غذائیں کھاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دودھ بنتا ہے. وہ غذائیں دودھ خون بنتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ غذائیں خون بنتا ہے، پھر خون بننے کے بعد وہ دودھ بنتا ہے. یعنی جو کھایا تھا وہ دودھ نہیں تھا، وہ جو پیا تھا وہ دودھ نہیں تھا، جو دے رہی ہے وہ دودھ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے تحلیل ہو کر، تبدیل ہو کر. تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو جو دانا دیتا ہے بغیر تحلیل کے دیتا ہے، جیسا چبھتا ہے ایسا دیتا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں جیسے نبی اللہ سے علم لیتے ہیں ایسا ہی مجھے دیتے ہیں. سبحان اللہ. بغیر تحلیل کے جو اللہ سے انہیں ملا انہوں نے مجھے دے دیا. علم اگر ہمیں ملا ہے، اچھا یہ نبی کا، کسی نے مولا علی سے سوال کیا، جواب دیا، دوسرا سوال کیا، جواب ہدایت فرمایا. علی نے 10 مشکل ترین سوالات کے جواب دیے. تو اس پوچھنے والے نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کی پیشانی پر بل آنا شروع ہو گئے، غصہ ہوئے. مولا فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے. جس نبی کے لعاب دہن میں علم ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کے بدن مبارک، وجود مبارک میں کتنا اثر ہوگا. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. علی کو علم دیا ہے نبی نے تو ایک نہج البلاغہ نہیں بنی ہے، بلکہ اب تک مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے 10 جلدیں ترتیب دی جا چکی ہیں. جو سنی سنائی علماء کی مخالفت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، علماء کے مخالف ہیں، خدا کی خاطر، یہ خدا کی خاطر جو اللہ کی علماء کے مخالف ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی علماء ہی کر رہے ہیں. ایک نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں تیار ہو چکی ہیں جو مولا علی کے مستند کلام پر مشتمل ہے. یہ ہمارے نجف اور قوم میں جو کام ہوتا ہے. کیوں پھر سید رضی نے 10 کیوں نہیں لکھی؟ سید رضی جملہ دیا کروں گا، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ قبل کریں گے، نقل صاحب کا جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شہادت شادمانی عطا کرے. نقل صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. سید رضی کو جو علی سے بھیک ملی اس کا نام نہج البلاغہ ہے. ہاں، علی کے علم کا سمندر تو بہت وسیع ہے. سارا کلام مولا کا نہیں ہے نہج البلاغہ میں، بلکہ ابھی 10 جلدوں کے بعد بھی یہ کہہ نہیں سکتے علماء کرام کہ ہم نے ساری کتابیں، سارا علم علی کا بیان کرتا خطوط، لکھے گئے خطوط، کہے گئے خطبات سب ہم نے اس جگہ پر جمع کر لیے. دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. میں آسٹریلیا گیا، ایک بہت بڑی لائبریری دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس کے برآمدے میں جس سے چاروں طرف بڑے بڑے ہال کھلتے تھے اور ہر ہال میں ہزاروں کی کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی. وہ درمیانہ گزرگاہ جو تھی، درمیانہ ہال جو تھا، برآمدہ جو تھا، اس میں شیشے کے باکس میں ایک کتاب رکھی تھی. میرے ذہن میں پہلے تو یہ آیا کہ شاید اس لائبریری کی سب سے معتبر اور مصدق اور سب سے اچھی کتاب یہی ہوگی جو انہوں نے باہر نکال کے شیشے کے باکس میں رکھ دی. طالب علم تھا تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے علی کا کلام نہج البلاغہ. ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں.
आ रहे हैं। मैं 1 घंटे की मजलिस पढ़ के उतरूंगा तो आप में से कोई कहेगा इनकी मजलिस तो आधे घंटे की थी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप परेशान नहीं हो, मेरे जो बुजुर्ग बहुत देर से बैठे हैं वो परेशान ना हो। ये यकीन रखें कि जितनी देर बैठे हैं इबादत में बैठे हैं। मौला का जिक्र है, ये खुद फिजा जो है ना, ये जो माहौल है मजलिस का, ये खुद माहौल बनाना अम्र आइम्मा का एहया है। अम्र आइम्मा का एहया है। ये जो कैफियत आप बनाते हैं ना, ये जो तैयार होती है। जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ कि 4 चीजें हमें नबी के जमाने से मिली। सबसे पहली चीज इल्म, यानी अली मिले, यानी नहजुल बलागा मिली, यानी हुसैन मिले, यानी इमाम हसन मिले। 3 साल का सिन है, नबी की गोद में बैठे इमाम हसन। एक आराबी बद्दू गोह पकड़ कर लाया, 2 बकरी थी गोह की, इतनी बड़ी शक्कली सहराओं में होती है, इतनी बड़ी शक्कली, ठीक है। वो पकड़ के लाया, वो खाते थे उसका गोश्त, ये लोग शिकार करके उसकी 2 बकरी भी थी। और नबी के सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हारी नबूवत पे दलील क्या है? मेरे मौला नबी मुस्कुराए, फरमाया तेरे हाथ में जो गो है ये बताएगी कि मैं कौन हूं, और तेरे सवालों के जवाब मेरा हसन दे। मेरे मौला नबी ने आवाज दी, या ज़ब मन अंता व मा अना। नबी ने जब कहा, ए ज़ब बता तू कौन है और मैं कौन हूं। तो जैसे ही नबी ने या कहा ना, अगर नबी किसी को या कह दे तो वो जिंदा कैसे नहीं होगा। इरादा फरमाया कि जवाब दे, तो जैसे ही इरादा फरमाया मुर्दा जिंदा हो गया, उसकी मुंडी हिलने लगी, उसकी गर्दन सीधी हुई और फड़कने लगी उसके हाथ में, और सीधी होकर आवाज दी, अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप आलमीन के रब के रसूल हैं। फिर मेरे मौला नबी ने फरमाया, मेरे हसन से सवाल पूछ, मेरा ये बच्चा मेरी नबूवत पे दलील है। तो ताज्जुब से कहने लगा, ये सभी, ये बच्चा जवाब देगा? तो इमाम हसन का जवाब आया, सल फकीहन वला सबिया। एक फकीह से बात कर रहा है, बच्चे से नहीं बोल रहा। इमाम ने फरमाया, कल रात तुम फला कबीले में थे, इतने लोगों के साथ तुम मिले और तुमने तय किया कि मेरे नाना को आकर उनकी नबूवत पर चैलेंज करोगे, उनकी नबूवत का इनकार उनके ऊपर आके करोगे। तुम वहां से चले और फला जगह तुम्हारा क़याम हुआ तो कुछ लोगों ने तुम्हें आकर रोका कि ये काम न करो, जलील हो जाओगे। तुमने रास्ते में कितनी मुलाकातें की और कितनी जगह खाना खाया और तुमने क्या पिया, वो मैं सब बताने को तैयार हूं। और आप पूछना है तो पूछ, इसलिए कि इन्नी बहरुन इल्म, मुझ हसन मुश्तबा के पास इल्म का समंदर है। और इस घराने को अल्लाह ने जो इल्म अता किया है वो बेजरिया नबी। मुझे नहीं पता कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने क्या कहा इमाम हुसैन के लिए कि इमाम हसन ने इमाम हुसैन की अजमत को बयान किया, यानी इमाम हुसैन के फजाइल के ज़बाने इमाम हसन। जवाब दिया, या अखी, ए मेरे भाई की बात मत करो, इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुन इल्मन। इमाम हसन इमाम हुसैन के फजाइल पढ़ रहे हैं।
میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، دوسری فضیلت، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بردبار ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. اب چوتھا اور پانچواں جملہ سنیے گا، قربان جائیں عظمت امام حسین پر. عصر مصطفیٰ میں پہنچا ہوں آپ کو لے کر جہاں سے علم مل رہا ہے. امام حسن امام حسین کے لیے فرمایا حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اب مجھے ان پہ رحم آ رہا ہے کہ جو یہ باتیں سمجھنے میں ذرا مشکل کا شکار ہے. کچھ لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہو پاتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں گئے تھے، وہاں غلو ہو رہا تھا اور وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے. تو میری بہت آپ کی ہماری مشکلات زیادہ ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ. تو کچھ کرنا ہوگا کہ فہم بلند ہو. آج دن میں ایک صاحب آپ تھے، اس وقت ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ جو مجلس کے اندر گہری باتیں کرتے ہیں اس سے اختلافات ہوتے ہیں. سادہ بات کریں، وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو نام بھی لکھنا نہیں آتا، اس کی معیار کی گفتگو کریں. میں نے کہا بھائی پھر تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ہمارے خطاب کے اندر دو باتیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور دو باتیں ان بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ مدرسے کی کلاس تو لگی بھی نہیں ہے جو ایک کلاس کی بات ہو. یہ مجلس ہے نا، تو مجلس میں تو ڈبل پی ایچ ڈی بھی بیٹھا ہے، مجلس میں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، مجلس میں ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے، مجلس میں جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے. یہی تو حسن ہے ذکر حسین. مگر جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو الحمدللہ مجھ پہ خدا کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہماری مجلسوں میں محرم کا سا ماحول بن رہا ہے. ورنہ تو میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو 10 دن کے شیعہ ہوتے ہیں، اور 10 دن کے شیعوں میں کچھ ہوتے ہیں جو 2 دن کے شیعہ ہوتے ہیں، 9 اور 10 محرم کو ہی آتے ہیں کیونکہ مصروف ہوتے ہیں نا، ٹائم نہیں ہے. حسین نے انہیں افسر بنا دیا ہے، حسین تو بھول گئے. تو اب انہیں 2, 9 اور 10 محرم آج پیچھے آواز نہیں آ رہی، سارے مل کے بولیا کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نعرے 75، 5 نعرے 75، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. ظاہر بخاری صاحب اپنی زیارت کروا رہے ہیں کہ میں مختصر کروں، اگرچہ میرے اس وقت شدید سر میں درد ہے، مگر آپ کی تازگی اور مولا علی کا ذکر جو مردوں کو بھی زندہ کر دے، اس کی برکت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں. میرا تو دل نہیں کر رہا ہے تو میں ہوں. علی کا چہرہ بھی رہنا عبادت، علی کرنا عبادت. یہاں پہ علی ہو تو پھر اور کیا چاہیے؟
میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. جن لوگوں کو یہ حلف سے اتر نہیں رہا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اللہ نے 2 طرح کا قرآن کی تصویر بیان کی ہے. ایک قرآن منزل ہے. اب یہ مختصر وقت میں یہ جو بحث اشارت کہہ رہا ہوں، اس کو 1 گھنٹہ چاہیے مجھے منتقل کرنے کے لیے، لیکن اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کہیں اور جا کے سمجھے میرے بچے اور جوان غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن منزل اور قرآن مکنون. ایک قرآن ہے جو منزل ہے، جو ابھی ہمارے امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، مسجد میں، ہر شیعہ کے گھر میں، ہر سنی کے گھر میں. کسی کا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. قرآن کوئی ہے 30 پاروں کا. کوئی ایک آیت، کوئی من، کوئی فے، کوئی فی، زیادہ حکم نہیں ہے. جی قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے. توجہ ہے. قرآن منزل جو نازل ہو گیا قرآن. اچھا میں ان دوستوں سے گزارش کروں جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جو مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں. یہ تو بول ہی نہیں رہے بسم اللہ، آپ سب بول رہے ہیں. یہ جو لائف نشر کرتے ہیں نا، تو انہیں تو ڈالر ملتے ہیں، انہیں تو ڈالر ملتے ہیں. برا نہیں بنائے، ان کی مہربانی نہیں ہے. مگر مجلسوں کی جو مشکلات ہیں، جو خطابات کی مشکلات ہیں، وہ 4 برابر زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں ان کے توسط سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کو لائیو نشر نہیں کرو. 1 گھنٹے بعد نشر کر دینا، پھر تمہیں آسانی ہو جائے گی کہ اگر کوئی بات کہیں کاٹنی ہوگی تو کاٹ دو گے. یہ جو نااہلوں تک بات پہنچتی ہے، اس کا نقصان مکتب کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان ملت کو ہو رہا ہے. لہذا برائے مہربانی جی اسے لائیو نشر نہیں کرو، اسے روک کے نشر کرو. 1 گھنٹے بعد دے. مگر پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی اور نے دے دیا تو کیا ہوگا. یہ اپنی مجھے معاف کریں گے تھوڑا سا کہ اپنا ذاتی مفاد نظر انداز کریں اور قومی مفاد کو مد نظر رکھیں. کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو باتیں سنگین ہیں، وزنی ہیں، اور وزنی باتوں کے لیے اب میں اپنے عزیز میرے بھائی جناب انجینئر محمد علی کی طرف تنقید دوں گا نہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ہضم کروانا پڑتا ہے. اگر ایک جملہ کہہ دیا تو شاید مجھے 10 منٹ رونگ لگ جائیں کہ بھائی اس کو واضح کرو. قرآن منزل تھکے تو نہیں. قرآن منزل اور قرآن مکنون، کتاب مکنون اور کتاب منزل. وہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن، یہ منزل ہے، نازل شدہ ہے. خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے. حق کے نہیں سنیں گے شاید تک. خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ یہ بلند تھا، نیچے آیا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا ذرا سنگین باتیں کم کیا کریں، ہلکی اور آسان باتیں کریں. میں نے کہا صاحب میں نیچے آؤں یا آپ اوپر آ جائیں، بہترین اس میں. یہ خود نازل کا لفظ جو ہے نا، نزول، میں جب ممبر سے اتروں گا تو یہ نزولی کیفیت، جب میں اوپر آ رہا تھا یہ صعودی کیفیت. جب جہاز اترتا ہے تو عربی امارات میں جب آپ کا قیام ہوتا ہے تو آواز لگا رہے ہوتے ہیں نا اناؤنسمنٹ کرنے والے، حبوط الطائرات، نزول الطائرات. یہ طیارہ نزول کرتا ہے یعنی اتر رہا ہے. حبوط یا صعود یعنی اڑ رہا ہے. تو بلندی کی طرف جائیں گے تو یہ صعود ہے، اور حبوط یعنی یا نزول یعنی اتر رہا ہے. ایسے کہ محبت الوحی کیوں کہتے ہیں؟ حبوط یعنی اترنا، نزول یعنی اترنا. ہم اہل بیت کے گھر کو محبت الوحی کیوں کہتے ہیں؟ جہاں وحی اترتی ہے، محبت اترنے کی جگہ، محبت الوحی اترنے کی جگہ. حبوط الطائرات، طیارہ اترنے کی جگہ. ہر جگہ. اچھا ایک جملہ اور دیا کروں گا، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی. آپ کی اس گلی میں اگر کوئی ٹینکر آ گیا نا تو یہ رستہ بٹھا دے گا،
اور جس کے گھر پانی ڈالنے آیا ہوگا اس کے اوپر سب ناراض ہوں گے کہ بھائی یہ گلی اتنے وزری سواری کے لانے کی جگہ نہیں تھی، یہ تو بہت معمولی سواریوں کے لیے روڈ بنایا گیا تھا، تو اتنا وزری جو ہے وہ ٹرک یہاں پر لے کر آئے. تو ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، جہاز ہر روڈ پہ نہیں اترتا، ہر رنوے پہ جہاز نہیں اترتا، ملک بھی ہر گھر میں نہیں اترتا. ملک کے اترنے کے لیے جو جگہ ہے نا، اس جگہ کو مہبط الوحی کہا جاتا ہے، اور وہ اہل بیت کا گھر ہے. وہ اہل بیت کا گھر ہے جہاں فرشتہ اترتا ہے. جو مقایسہ کرتے ہیں اہل بیت کے گھر کا کسی گھر سے، انہیں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہیے. یہ جو اترنے کی جگہ ہے، یہ ہر جگہ فرشتہ نہیں اترے گا. نزول کتاب منزل نازل شدہ، منزل یعنی نازل شدہ. کتاب منزل جو نازل شدہ کتاب ہے، اور کتاب مکنون جو محفوظ کتاب. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو یہ کتاب منزل کو تو سب مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب منزل جو ہے، یہ جو نازل شدہ کتاب ہے، اسے تو سب مس کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو وہ کون سا کتاب ہے؟ کتاب مکنون کا کیا مراد ہے؟ وہ جو لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اور صاحبان طہارت یعنی اہل بیت، یعنی نبی کی ذات، یعنی علی و بطول کی ذات. ان کے علاوہ اس لوح محفوظ والے قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا. یہ بڑی دیر لگائی میں نے اس جملے کے لیے. یہ جو کتاب منزل ہے نا، نازل شدہ کتاب، اسے نازل ہونے کے لیے الفاظ کا سہارا چاہیے تھا. یہ الفاظ میں ڈھلے گا تو نازل ہوگا. یہ بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے قرآن انگریزی میں نازل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن ہندی میں نازل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیوں کیا؟ بھائی پہلے ہی قرآن کے نازل ہونے کی لفظوں کی ضرورت تھی. پھر اگر اللہ لفظ بھی وہ دے دیتا کہ جن میں وسعت نہ ہو، تو زبانوں میں جو سب سے وسیع زبان تھی وہ عربی تھی. لہذا قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. عربی سے زیادہ وسیع زبان نہیں ہے کوئی، تحقیق شدہ بات ہے. لہذا وسیع اللسان کیفیت میں قرآن کو نازل کیا. اب جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے، دقت ہے. وہ جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے وہ کتاب منزل ہے، مگر جو کتاب مکنون ہے جو لوح محفوظ میں ہے وہ تو نازل ہونے سے پہلے کا ہے نا. یہی تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا نازل ہونے سے پہلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا تھا. اور پانچواں فضیلت کا جملہ مولا حسن کا، مولا حسین کے لیے، کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. ابھی حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حسین فقیہ تھے. ہمارے مجتہدین 40 سال تک محنت کرتے ہیں مسئلوں کو دریافت کرنے کے لیے. اتنی شاق اور مشکل زندگی گزارتے ہیں شرعی مسئلوں کو قرآن اور حدیث سے ترک کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ فتویٰ لکھتے ہیں. واللہ اعلم. یہ میری تحقیق ہے، حقیقت کو اللہ جانتا ہے. یہ میری تحقیق ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. مگر حسین اس فقیہ کو کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے. علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا. 3 چیزوں کے نام سن لیجئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. پھر کبھی آنا ہوگا اور یہ مضمون ترتیب پایا تو پھر بیان ہو تفصیل. دوسرا، پہلی فضیلت اور پہلا عنوان اور پہلی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے علم. آج تک ہمارے پاس قرآن ہی تو علم ہے، آج تک ہمارے پاس نہج البلاغہ ہی تو علم ہے.
وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو قرآن کا عالم ہو، وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو حدیث کا عالم ہو، جو علی کے کلام کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور سمجھا دے، وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے۔ تو علم اسی زمانے کا ہے، ہمیں نبی کے زمانے سے علم ملا، ہمیں نبی کے زمانے سے ایمان ملا۔ بھئی آپ تو چاہتے ہیں پڑھتا ہوں، یہ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، میں چہرے بھی جانتا ہوں۔ نبی کے زمانے سے ہمیں ایمان ملا۔ جتنا آج آپ کا میرا ایمان پختہ ہے یا ہو سکتا ہے، اس سب کی بنیاد نبی کے زمانے کی۔ جتنا بھی ایمان آپ مضبوط کرتے چلے جائیں، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ نبی کے زمانے کی۔ جنگ جمل میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے پاس لے آیا، کہا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ مولا نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا، ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا۔ تو ہاتھ جڑا ہوا ہاتھ لے کر مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا، 4 قدم جا کے لوٹ آیا، کہنے لگا یا علی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مولا نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی۔ جیسے ہی مولا نے کہا سورہ الحمد پڑھی تھی، سورہ الحمد پڑھی تھی، تو وہ ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا۔ بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی ہے وہ ہے تقویٰ۔ متقی اسے کہتے ہیں جو علی سے جڑا ہوا ہو۔ علی کے بغیر اگر کسی نے حلیہ اپنایا نا تو وہ نفسیاتی بیمار تو ہوگا۔ نعرہ ولایت، جڑا نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھے، نعرہ ولایت، ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ تیسری چیز ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے تقویٰ۔ چوتھی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے جہاد۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ نبی کا دور طے کرے، نبی کا زمانہ طے کرے۔ اور وہ شخص کامیاب نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں یہ چاروں منزلیں نہ ہوں: علم، ایمان، تقویٰ، جہاد۔ اور قربان جائیں علی کی ذات پر، جو علم میں بھی علی ہو، جو ایمان میں بھی کل ایمان ہو، جو تقویٰ میں بھی امام المتقین ہو، جو جہاد میں بھی سید المجاہدین ہو۔ اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ اس گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم، اس گھوڑے کی نسلوں سے نکلنے والے سانس کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ ہمیں اس زمانے سے جہاد ملا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ میرے محترم ذاکر اہل بیت جنہوں نے پنجابی میں یا سرائکی میں ذاکری کی، پھر ان کے بعد کافی صاحب نے مرثیہ پڑھا، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم 18 جیٹھ کی مناسبت سے بیٹھے ہیں۔ ہندوستانی ہندی مہینوں کے حساب سے عاشور کا دن، تو احتیاط تو ہے، عاشقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی نسبت کو فراموش نہیں کرتے۔ اگرچہ آئمہ کی احادیث میں عاشور محرم کے دن مہینے میں ہے، لیکن نسبت ہے نا، اس لیے اس کو بھی یاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے؟ تو چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ ولید زہرا
सूबह से असर तक लाशें उठाते रहे। लाशें तो हुसैन ने बहुत उठाए, मगर अल्लाह 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। एक लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए वो कासिम का लाशा, दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए वो अब्बास का लाशा। भाई का लाशा मुड़ मुड़ के देखते रहे। नहर के किनारे मौला अब्बास को छोड़ आए, इसलिए कि वसीयत थी मौला की के मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाइएगा। तीसरा लाशा जिस पे इमाम हुसैन बहुत रोए हैं वो लाशा अली अकबर का। जवानों की आंखों का नूर चला गया हुसैन। अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे बच्चे मुझे आवाज लगाओ तुम कहाँ हो। वो पैरों के करीब से आवाज आई बाबा मैं आपके करीब हूँ। बैठ गए अपने बच्चे के लाशे के करीब। अजरो कमल अल्लाह खुदा किसी को में न लाए। बहुत रो लिए ज़दारो। चौथा लाशा सुनेंगे, वो लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना अल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते। अजरो कमल अल्लाह। मजलिस में बीवियां भी बैठी हैं, खवातीन भी मजलिस सुन रही हैं। आपके घरों में दूध पीते बच्चे भी हैं। जिन घरों में दूध पीते बच्चे हैं ना वो मेरी बात को ज्यादा महसूस करेंगे। और जब जनाब अली असगर की बात हो तो उनकी माँ को सलाम जरूर किया करें। बड़ा जिगर था इस बीवी का। 2 ही तो सरमाए थे जनाब रबाब के पास, थके नहीं रोने वाले। एक अली असगर, एक सकीना। एक तो उजला सा कुर्ता पहना कर मीर अनीस कहते हैं बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट लिया अली असगर की आस्तीनों। अपने बच्चे को उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया और एक बच्ची को जिंदान शाम में खो दिया। अज़ादारों जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। जुमला कर रहा हूँ, मक्तल का जुमला कर रहा हूँ। जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को बाहर लाना कितना मुश्किल था, कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीवी रबाब को उठाना। बीवी को उठाकर लाते थे, बीवी फिर चली जाती। बीवी को लेकर आते थे, बीवी फिर चली जाती। जनाब ज़ैनब जब इमाम सज्जाद को लेकर गई ना तो क्या देखा कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाया हो, कब्र सकीना को सीने से लगाया हो और आवाज में नहीं उठो सकीना हम मदीने जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी काफिला तैयार है। अजरो कमल अल्लाह थकेंगे नहीं। बीवी का भाभी काफिला तैयार है, चलिए हमें मदीना पहुंचना है। तो नहीफ सी आवाज में कहा ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरा बच्चा करबला, मेरी बच्ची जिंदा में शाम में। कैसे उठाकर लाए हैं इमाम सज्जाद, इसका बयान मुश्किल है। जब बीवी को महफिल में बिठा दिया ना और काफिला चलने लगा तो शाम की औरतों ने अलविदा या ज़ैनब के नौहे बना दिया। अल्लाह आपको जनाब ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ अता करे। अल्लाह आपको जनाब सकीना की ज़ियारत का शरफ अता करे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ें सुनी, शाम की औरतें कह रही अलविदा अलविदा या ज़ैनब। बीवी ने महफिल का पर्दा हटाया और शाम की औरतों से मुखातिब होकर कहा मेरी सकीना को अकेला न छोड़ना। अजरो कमल अल्लाह, मेरी सकीना को अकेला न छोड़ना। अज़ादारों जब आप शाम जाए ना तो जाली से जनाब सकीना की कब्र को जरूर देखिएगा।
صلی